کرتے تھے, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے, یہ اندر سے کہتے کہ کہہ دو سعید نہیں کرتے اندر سے. کئی دفعہ تو میں نے جا کہا کہ وہ کہہ رہے میں گھر پہ نہیں ہوں. میں اس وقت نہیں کھیلا ہوا تھا, لیکن یہ تھا کہ میرا ان کے گھر آنا جانا تھا. تو سعید بھائی کو کسی کی فکر بھی نہیں تھی اس وقت. ایک تو پلیئر اتنے بڑے تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے, ذہن بھی بہت تیز ہے ان کا ماشاءاللہ. جو اگر ان کے ساتھ کبھی کوئی ملا ہوا انہیں تو آئیڈیا ہوگا ان کا, تو وہ پکڑ میں نہیں آتے تھے. لیکن الحمدللہ تبلیغ والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, وہ نبی کا کام کر رہے ہیں, پیچھے لگے رہے. تو ایک دن وہ 3 دن کے لیے گئے, صرف ایک دن ایک بار, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بدل دی صرف 3 دن میں. ایسی بدلی کہ آپ روزانہ 8 گھنٹے دے رہے ہیں. آپ پھر 4 مہینے پہ گئے ہوئے ہیں, 2-4 دن ہو گئے. انضمام بھائی بھی ان کے ساتھ گئے. تو یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ ایسے لوگ اللہ نے دکھایا انہوں نے جو کلمے والی زندگی گزار رہے ہیں, جو دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بدلی. پھر اللہ تعالیٰ نے سعید بھائی کے ذریعے میری زندگی بدلی, مجھے کلمہ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ وجہ کیا ہوئی کہ کلمے والی زندگی. ابھی بھی مسلمان مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے چینج ہو گئے. بھائی کیسے چینج ہو گئے؟ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی کو دکھائے گا وہ مسلمان ہو جائے گا, یہ پکی بات ہے. لیکن آج مسلمان کیسے دکھائے کسی کو؟ اس کی اپنی زندگی دین پر نہیں ہے. جیسے کوئی مہینہ 2 مہینہ پہلے میں پاکستان میں وہ میڈیکل کالج ہے علامہ اقبال میڈیکل کا, ادھر گیا ہوا تھا ایسے بات کرنے تھوڑی سی. ان دنوں میں نعوذ باللہ خاکے اور جو یہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ وہ چلے تھے, اس کے لیے وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے ریلی نکالنی ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے, یہ غلط ہے. اس میں کوئی شک نہیں وہ غلط ہے. لیکن میں نے کہا جب آپ ریلی نکالیں گے تو جب یہ پوری دنیا میں دکھایا جائے گا ٹی وی پہ میڈیا پہ, تو وہ کہیں گے یار یہ تو وہی لوگ ہیں ہماری طرح کی ہیں. اللہ اولیاء ان کا سب کا ایک پینٹیں شرٹیں پہن کے وہ ریلی پہ جاتے ہیں, کلین شیو ہوتے ہیں, اور ریلی کس سے نکال لیجیے کہ جی نعوذ باللہ انہوں نے خاکے بنائے ہیں, تو وہ خود بھی ویسے ہی بنے ہوئے. تو کس چیز کی ریلی ہے؟ میں کہا ریلی تو یہ ہے کہ آپ صحیح کوئی بن کے تو دکھائیں پہلے خود. جب ہم خود ہی کارٹون بنے ہوئے ہیں تو کسی کو کیا, میرا مقصد ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہماری زندگی میں آپ بتائیں کس کی زندگی میں نظر آتا ہے محمد رسول اللہ. ہمیں ڈر لگتا ہے, شرم آتی ہے داڑھی رکھتے ہیں, پہنچے اوپر کر لیں تو وہ کہتے ہیں لو یہ کون آ گیا. کئی چھیڑتے ہیں کہ پانی پڑا ہوا نیچے, بارش ہوئی ہے, ایسے چھیڑتے ہیں. اپنے مسلمان چھیڑتے ہیں پاکستان کہ بارش ہوئی ہے. تو یقین نہیں آ رہا نا. یقین ہمیں پیسے میں نظر آ رہا ہے, حکومت میں نظر آ رہا ہے, عہدے میں نظر آ رہا ہے. یہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ ایک دن مرنا ہے, اللہ کے سامنے جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے بھائی. اس وقت کیا کریں گے کہ چلے جائیں گے, سفارش ہو جائے گی وہاں, پیسہ چل جائے گا وہاں, کچھ بھی نہیں ہونا وہاں. جس کے اعمال ہوں گے وہ چلا جائے گا انشاءاللہ, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس اللہ کے یہاں کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی, کوئی رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی. نہیں تو نبیوں کا بیٹے, نبیوں کے رشتہ دار, یہ سارے بھی چلے جاتے ہیں. لیکن جنہوں نے بات نہیں مانی وقت کے نبی کی, اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا, چاہے وہ رشتہ دار تھے, کچھ بھی تھے. اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں, ہماری زندگی دین پر آ جائے. اور جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ بھائی 5 انعام دیں گے. ایک دنیا میں 4 آخرت میں. دنیا میں یہ کہ اس پر رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی, یہ نہیں کہ کھانا پینا, اس کی ساری ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ دیں گے. اور جو 4 آخرت میں قبر کا عذاب نہیں ہوگا, مال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا, پولیس رات سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا, اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے. یہ 5 انعام اللہ تعالیٰ دیں گے جو 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھے گا, اس یقین کے ساتھ کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا. اس یقین کے ساتھ اگر پڑھو, اس کی کوشش کریں گے نا ساتھ. کس طرح اتنا علم سب حاصل کر لیں جسے ہمیں حرام حلال, پاکی نپاکی, جائز نجائز اس کا پتہ چل جائے. اس کے لیے بھائی ہمارے پاس مفتی حضرات ہیں, علماء حضرات ہیں, مولوی حضرات ہیں. ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. جیسے ایک موقع پر اللہ کمی بیشی معاف کرے, ایک صحابہ سے وہ حج پر گئے تو ان سے کوئی ترتیب الٹ ہو گئی حج پہ جو ہوتا ہے. تو انہوں نے جا کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے ہوا. انہوں نے کہا اس بار تو یہ ہوا ہے لیکن اگلی بار ایسے کیجیے گا. تو پوچھ کے چلتے ہیں, صحابہ بھی پوچھ کے. صحابہ میں ہم میں فرق کیا ہے کہ وہ سنت سمجھ کے کرتے تھے, ہم سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہی ہے کوئی بات نہیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک چیز پوچھ پوچھ کے چلتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دی. حالانکہ کیسے لوگ تھے, وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے, زندہ جانوروں سے گوشت کھا دیتے تھے, زمین پہ پڑا خون چار دیتے تھے, ایسے لوگ تھے. لیکن ایسی محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. اور اتنی ماننے کی عادت ہے کہ ایک بار
مسجد میں وہ بات کر رہے تھے تو کوئی مسجد میں کھڑا تھا، انہوں نے کہا بیٹھ جائیں، تو ایک صحابی باہر سے آ رہے تھے مسجد میں، وہ باہر ہی بیٹھ گئے، باہر آواز دی تو وہیں بیٹھ گئے، اتنی ماننے کی عادت، تو اس لیے وہ کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی دنیا۔ تو یہ اسی لیے اتنے علم حاصل، یہ دنیاوی علم جو ہے وہ فن ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا کوئی بھی ہے، وہ ایک فن ہے، پیسے کمانے کا طریقہ ہے۔ جیسے ہم لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ ایک فن ہے، پیسے کمانے کا طریقہ ہے، اس کا آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی پوچھا نہیں جائے گا کتنے اسکور کی، کتنی سینچریاں کی، کتنے میچ جیتے، کتنے آ رہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، نہ کسی کی ڈاکٹری کا، نہ انجینئرنگ کا، کسی چیز کا نہیں پوچھا جائے گا، صرف اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس کے اعمال صحیح ہوں گے وہ جنت میں چلا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے یہ علم ہم نے ضرور حاصل کرنا ہے، جس سے ہمیں پتہ چل جائے کیا چیز صحیح ہے کیا غلط۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس علماء حضرات ہیں، اور کس طرح ہم ذکر کرنے والے ہیں، ذکر سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ ذکر کی 3 تسبیحات ہیں، ہمارے بڑے کہتے ہیں صبح شام اس کو کرنا چاہیے، ایک تو تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی و خوف کو سامنے رکھتے ہوئے، اور بھائی درود شریف پڑھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، محنت اور مشکلیں جو انہوں نے ہمارے لیے اٹھائی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور استغفار کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے افضل دعا جو ہے استغفار ہے۔ تو یہ تینوں تسبیحات ہمیں صبح شام یکسوئی کے ساتھ کرنی چاہیے، یہ سب کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ کس طرح بھائی ہمارے اخلاق ایسے ہو جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی توڑتا تو اس سے جوڑتے تھے، کوئی چھینتا تو اس کو دیتے تھے۔ آپ سب کو پتا ہوگا کہ مکہ والوں نے کتنی تکلیفیں دی صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب مکہ فتح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے، تو اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی، اور کیا کہہ رہے تھے کہ یا اللہ تو نہیں کیا ہے۔ اور جب کچھ لوگوں نے اس کو صحابہ نے کہا کہ آج بدلے کا دن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدلے کا نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ اس اخلاق پر ہندا جیسی عورت بھی مسلمان ہو گئی، اور پتہ نہیں کون کون مسلمان ہوا۔ تو اخلاق ہمارے ایسے ہونے چاہیے، اخلاق سے دین پھیلا نہیں۔ غیر مسلم کو نہیں پڑھا، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، روزہ ہم رکھ رہے ہیں، یہ وہ نہیں دیکھ رہے، انہیں کیا پتا ہماری روزمرہ کی زندگی، اخلاقیات، اس کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہیں۔ ایک میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ سعید بھائی کی پہلے کی زندگی میں، اور جیسے ہی انہوں نے یہ دین پر چلنا شروع کی، اس کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق آ گیا تھا، ایسی زندگی چینج ہوئی۔ تو میں پہلے بھی ان کے گھر آتا جاتا تھا، لیکن وہ فکر نہیں تھی ان میں جو انہوں نے دین اس کام میں لگنے کے بعد آئی، اور فکر پیدا ہوئی کہ کس طرح، کیونکہ یہ فکر سارے انبیاء کرام کی تھی کہ ایک ایک شخص دوزخ سے بچ کے جنت میں جانا والا ہے، تو اس لیے ان کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ بھئی یہ کہیں دوزخ میں نہ چلا جائے، پھر انہوں نے سے بات کرنی شروع کی۔ تو یہ سارا جو ہے بھئی اخلاق ہمارے اندر آ جائے تاکہ ایک ایک شخص دوزخ سے بچ کے جنت میں جانے والا ہے، ہماری زندگی بہتر ہوگی، دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اور کس طرح بھئی ایک ایک کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، اگر نماز پڑھ رہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روزہ رکھ رہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کسی انسان کو اگر راضی کرنے کے تو بھی آخرت میں وہ پکڑ کا باعث بن جائے۔ اللہ کو سب پتہ ہے نا ہمارے دلوں میں کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کریں۔ اگر کوئی مسلمان بھائی کو اگر اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائیں گے۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے کپڑا پہنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ جنت کے سب جوڑوں میں سے جوڑا پہنائیں گے۔ ہم نے ہر گھڑی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ ہمارا فائدہ ہوگا۔ اور 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ان سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے آ کے لوگوں کے دلوں پہ محنت کی ہے، کسی نے آ کے کوئی اور محنت نہیں کی۔ جو لوگوں کے دل مخلوق کی طرف سے اس پہ محنت کر کے خالق کی طرف لے کے آئے، سارے انبیاء کرام بنانے والے کی طرف لے کر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، 80 یا 82 لوگ جو تھے وہ کلمہ پڑھ سکے اس وقت، اس میں ان کا نہ بیٹا نہ بیوی، ان دونوں نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، حالانکہ بیٹا اور بیوی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھی غرق کر دیا تھا۔ میں آپ تو کسی کے جاننے والے نہیں ہیں، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں تو ویسے بھی کوئی جان پہچان کوئی ایسی چیز نہیں چلتی، اعمال چلتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو دوستوں بزرگوں، میری اور آپ کی اور پوری انسانیت کی خیر اسی میں ہے کہ ہم دین پر چلنے والے ہو جائیں، خود بھی دین پر چلے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف کوشش کریں کہ وہ بھی دین پر چلے۔ اور قرآن میں آیت ہے جس کا مفہوم اللہ کمی بیشی معاف کرے کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرو گے اور خود بھی نیکی والا کام کرو گے، لوگوں کو برائی سے بچاؤ گے اور خود بھی برائی سے بچو گے، اس لیے بھائی بہترین امت کہا گیا۔
یہ نہیں کہا گیا کہ زیادہ نمازیں پڑھ لو گے یا زیادہ زکوٰۃ دے دو گے، روزے رکھ لو گے اس لیے بہترین امت ہے. نہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی عمر تو زیادہ تھی، اور جو 80-82 لوگ تھے انہوں نے ہم سے زیادہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کیے ہوں گے. انہیں نہیں کہا گیا. ہمیں اس لیے کہا گیا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یہ ہم سب کا یقین ہے. نبوت کے دروازے بند ہو گئے، لیکن ابھی کتنے لوگ غیر مسلم ہیں. اب ان تک یہ کلمہ کون پہنچائے گا؟ وہی پہنچائے گا نا جو اس کام کو اپنا کام سمجھے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خانہ کعبہ کے سامنے نمازیں پڑھتے رہتے اور لوگوں کو دعوت نہ دیتے لا الہ الا اللہ کی، تو لوگ مسلمان ہو جاتے یا لوگ دین پہ چلنا شروع ہو جاتے. تو وہ تو اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے، اپنا کام کر رہے، لیکن انہوں نے دعوت کا کام کیا، لوگوں پہ محنت کی، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، ہر وقت محنت کی. دنیا کے بدترین انسان ابو جہل کو 100 بار انہوں نے دعوت دی کم و بیش. اس کے لیے بھی دل میں فکر تھی کہ یہ بھی نہ دوزخ میں چلا جائے، لیکن اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت تو کی نا، پیغام تو پہنچایا نا. تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں بھی یہی کہ ہم پیغام پہنچائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے بھائیو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے، اور اس امت میں تو ہم سب کا یہ کام ہے، فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اس کو کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ دیکھیں یہ تو ہے، دیکھیں میں نے سنا تھا کسی سے کہ بھئی دین جو ہے نا معلومات کا نام نہیں ہے، دین عمل کا نام ہے. تو اب عمل کا ٹائم، اب اس پہ جو تشکیل ہوگی اس میں پتہ چلے گا ابھی ہم کتنے کوشش کرتے ہیں چلنے کی.